الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المتطهرين وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، آپ سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے ہوں ہاں کرنا شروع کر دیجئے. آپ لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ گول گپے کھا کے بیٹھے ہیں. متھرا کا پیڑا جیب میں لے کے بیٹھے ہیں. یہ سب اپنے اپنے گھر میں کھا لیجئے گا. یہاں عشق مصطفیٰ کے گول گپے کھانے کی کوشش کیجئے آپ لوگ. آپ کے دیار محبت میں میں کافی دور سے چل کے آپ تک پہنچ گیا، لیکن آپ کا سناٹا دیکھنے کے بعد بڑی گھبراہٹ لگ رہی ہے. اور اپنی ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تقریر بند کر دیں تاکہ میری تقریر تھوڑی دیر ہو جائے. اس لیے کہ جس طرح عورت ہے ایسے ہی اس کی آواز بھی عورت ہے. اسی لیے مرد اذان تو دے سکتا ہے لیکن عورت اذان نہیں دے سکتی. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. اور آج اس گورے پروا کی سرزمین پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجمع میں کون ایسا نوجوان ہے جو کھڑے ہو کر ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! ذرا اس محلے سے دیکھنا چاہتے ہیں اس محلے میں کون بیدار ہے، کہاں سے نعرہ لگے گا. ذرا اس محلے والے لگاؤ یار، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے. اللہ اکبر! اللہ اکبر! یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! زندہ باد! زندہ باد! اللہ سلامت رکھے اس گاؤں کے لوگوں کو. حضرات بس اسی طرح بولتے رہنا اور تھوڑا سا بیداری کا ماحول بنائے رکھنا. چونکہ میں اپنے گھر کی قصہ کہانی سنانے نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ کا فرمان، رسول کی حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں.
سبحان اللہ اور پوری ذمہ داری سے ایک بات بتائے دے رہا ہوں آپ کو، اس روئے زمین پر انبیاء و مرسلین کے بعد اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ علماء دین کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی بستی میں دور و دراز سے چل کر علماء تشریف لے آئے اور آپ اتنے خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیداری کا ماحول بنا لیں۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا۔ تقریر میں روز کرتا ہوں، الحمدللہ روزانہ درسگاہ میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں۔ مجھے تقریر کا شوق نہیں ہے، آیا ہوں تو صرف آپ کے لیے آیا کہ تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے آپ لوگ، اور اگر دل کے دریچے کھل چکے ہیں، سماعتیں باوضو ہو چکی ہیں، تو آئیے اسی جیتے اور جاگتے ہوئے ماحول میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، محشر کے دولہا، ڈوبتوں کو تیرانے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگا لینے والے اللہ کے محبوب، یتیموں کو انگلی کا سہارا دینے والے رسول اللہ، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو سینہ اطہر سے چمٹا لینے والے مصطفیٰ، عرب والے عجم والے، اندھیری قبر میں ہم گناہگاروں کے کام آنے والے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کے پار جانے والے پیغمبر، رب کے محبوب، حق کے مطلوب، حضور دانائے غیوب، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دستار بندی کا پربہار موقع ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، الحاج الشاہ الحافظ المحدث امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بڑے ہی پیارے انداز میں سرزمین بریلی سے نغمہ سرا ہوتے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان وہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں اور توجہ دیں، قرآن کا 14واں پارہ، اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت فرمائی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں اور ذہن میں نوٹ کریں، دنیا میں بہت سی کتابیں آئیں،
لیکن اللہ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. زبور اللہ کا کلام ہے، بھیج دیا اللہ نے حضرت داؤد پیغمبر پر، لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. انجیل اللہ کا کلام ہے، اس نے پیغمبر حضرت عیسیٰ پر بھیجا اس کو، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. توریت اللہ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ پر اترا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے اتارے گئے، حضرت ادریس پر اللہ نے 30 صحیفوں کا نزول فرمایا، لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. چھوٹی کتاب کو آپ دیکھیں گے تو صحیفہ کہتے ہیں، اور بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے. اور دوسرے چھوٹے صحیفے اور پیغمبروں پر اترے، لیکن جب بڑی کتابوں کی باری آئی تو توریت کو خدا نے موسیٰ پیغمبر پر اتارا، زبور کو حضرت داؤد پیغمبر پر اتارا، اور انجیل کو حضرت عیسیٰ پیغمبر پر اتارا، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. لیکن جب قرآن کے 30 پاروں کو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ پر اتارا ہے، تو اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ہمیں نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس قرآن کی حفاظت کا. ہم نے کہا پروردگار انجیل بھی تیرا کلام، قرآن بھی تیرا کلام، زبور بھی تیرا کلام، قرآن بھی تیرا کلام، توریت بھی تیرا کلام، قرآن بھی تیرا کلام. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ زبور آئی، کہاں مٹا ڈالو. توریت آنے والی ہے، توریت آئی، کہاں مٹا ڈالو. انجیل آنے والی ہے، لیکن جب انجیل آئی اللہ نے کہا مٹا ڈالو. قرآن آنے والا، قرآن آنے والا ہے. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کے مٹانے کی بات نہیں کہی. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے آتے وقت اور پیغمبروں کو بھی آنا تھا اور دوسری کتابوں کو بھی آنا تھا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس رسول پر نازل کی گئی ہے. اس رسول کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ قرآن آخری کتاب بن کے جا رہی ہے اور میرا نبی آخری نبی بن کے. ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. نبی خاتم النبیین ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے، ارے رکھے ہی نہیں، کتابوں میں لکھ ڈالا. ممکن ہے، امکانی صورت ہے، بہت ساری صورتیں لکھا ہے. نبی کے آنے کو ممکن سمجھنا. گورے پروا کے زندہ مسلمانوں سن لو، اگر کوئی نبی کے بعد دوسرے نبی کا آنا ممکن سمجھے یہ بھی کفر ہے، اور نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا حقیقت سمجھے تو یہ بھی کفر ہے. نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین.
اللہ نے مہر لگا دی، اب میرے پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، اور میرے نبی نے بھی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہ وہ قرآن ہے جس کو مدرسہ عزیز العلوم کے اندر پڑھایا حضرت علامہ قاری سعید صاحب نے۔ آج تین بچے مدرسے سے حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جو کتاب مٹنے والی نہیں ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، کاغذ میں لکھا ہوا قرآن جو رکھا ہے، اس کاغذی قرآن کو تو دنیا مٹا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن جو حافظ کے سینے میں لکھا ہے اسے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن پاک، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ عزیزیہ اصلاح المسلمین، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ آپ ذرا غور فرمائیں، کیوں نہیں مٹا سکتے قرآن کو؟ وجہ کیا ہے؟ تو سن لو، اس کی وجہ یہ ہے، توریت، انجیل، زبور، جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، ان سب کے حافظ صرف نبی ہوتے، ان سب کے حافظ نبی ہوتے تھے۔ توریت کے حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بتا دو ان کی امت میں کوئی توریت کا حافظ؟ زبور کے حافظ حضرت داؤد علیہ السلام، بتا دو ان کی امت میں کوئی زبور کا حافظ ہوا ہو؟ انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بتا دو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں کوئی حافظ ہوا؟ تو جتنی کتابیں پہلے آئیں قرآن سے، ان سب کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، نبی۔ لیکن یہ قرآن